لیکن سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار۔ اجلاس کے دوران اراکین پھٹ پڑے، ڈی جی نیب کو سننے سے انکار کر دیا۔ اراکین کی اکثریت کے مطالبے کے باوجود اجلاس سے میڈیا کو نکال دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار سامنے آیا اور اجلاس کے دوران اراکین پھٹ پڑے، ڈی جی نیب کو سننے سے انکار کر دیا۔ اراکین کی اکثریت کے مطالبے کے باوجود اس اجلاس سے میڈیا کو نکال دیا گیا۔ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین پی اے سی نے اجلاس کو ان کیمرہ قرار دے کر میڈیا کو باہر نکال دیا۔ شہری رحمان سمیت کمیٹی کے تمام ارکان کا اجلاس اوپن رکھنے کا مطالبہ۔ رانا تنویر نے کہا اجلاس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان کیمرہ اجلاس میں آنے کی یقین دہانی کے باوجود نہ آئے۔ ڈی جی نیب کی پی اے سی ارکان کو بریفنگ دینے کی کوشش، ارکان نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ ارکان چیئرمین نیب کے پیش نہ ہونے پر پھٹ پڑے، احتجاجاً اجلاس ملتوی کر دیا۔ پی اے سی کا ان کیمرہ اجلاس چیئرمین نیب کی خواہش پر طلب کیا گیا تھا۔ اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے نتائج سے پتہ چل گیا تحریک انصاف کا شفافیت کا نعرہ دھوکہ تھا، مقصد عوام کو دھوکہ دینا تھا۔ تحریک انصاف نے اسکروٹنی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہ کہنا ہے پاکستان مسلم نون کے صدر شہباز شریف کا۔ ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے نتائج سے پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کا شفافیت کا نعرہ دھوکہ تھا، مقصد عوام کو دھوکہ دینا تھا۔ تحریک انصاف نے اسکروٹنی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، صدر نون لیگ شہباز شریف کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم نون کے صدر شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر نے ٹویٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کے حوالے سے رد عمل میں کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کے نتائج سے پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کا شفافیت کا نعرہ دھوکہ تھا، مقصد عوام کو دھوکہ دینا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، نون لیگ ووٹ اور آئین کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وضاحت کرنے پر احسن اقبال نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا۔ بولے حکومت اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کو گروی رکھ رہی ہے، اب اسٹیٹ بینک کی سالمیت کو ختم کر کے اس کو صرف آئی ایم ایف کا جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ ملک کے معاشی اشواریے تباہ و برباد کر کے دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ ووٹ اور آئین کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم نے 101 دفعہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، تو یہ بڑا ری ایشورنگ ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بالادست کرنا ہے، چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے۔ ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ٹولے نے الیکشن کمیشن سے ممنوع اور غیر قانونی پیسہ چھپایا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی اگلے مرحلے میں ثابت کرے گی کہ کن کن لوگوں اور کمپنیوں سے پیسہ حاصل کیا گیا۔ صدر پنجاب مسلم یونین رانا ثناء اللہ خان کی پریس کانفرنس، کہا یہ آدمی غیر ملکی ایجنڈے پر ہے، ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کمیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نیازی صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹولہ ہے اس ملک پہ مسلط ہے، انہوں نے نہ صرف الیکشن کمیشن سے ممنوع اور غیر قانونی طور پہ اکٹھا کیا ہوا پیسہ فنڈنگ وہ چھپائی ہے اور اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ڈکلیئر نہیں۔ تو اس ابتدائی ویریفیکیشن کے بعد اب اگلے مرحلے میں یہ ثابت ہوگا کہ عمران خان نے کن کن لوگوں سے اور کن کن کمپنیوں سے جو ہے وہ پیسہ حاصل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایف بی آر نے وفاق سے پرچون کی سطح پر ٹیکس لگانے کا اختیار مانگ لیا ہے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں FBR حکام نے بتایا کہ پرچون فروشوں کے لیے قوانین میں بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اب 1000 مربع فٹ سے کم کی دکان والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ مصدق ملک نے کہا کہ تفصیص کردہ اختیارات کابینہ ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ انوار الحق بولے ٹیکس بڑھانے اور بھتہ لینے میں فرق ہونا چاہیے۔ چھوٹے دکاندار اب ہو جائیں تیار، FBR ٹیکسز کا دائرہ بڑھانے کو ہے تیار، مانگ لیا پرچون کی سطح پر سیلز ٹیکس لگانے کا اختیار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، منی بجٹ میں وفاقی اختیارات میں رد و بدل کا معاملہ زیر غور آیا۔ FBR حکام بولے چیزوں پر ٹیکس لگانے کا اختیار لے رہے ہیں، پہلے ٹیکس لگانے کا اختیار وفاقی حکومت کو تھا۔ حکام کے مطابق پرچون فروشوں کے لیے قوانین میں بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اب 1000 مربع فٹ سے کم کی دکان والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ان دکان والوں کو بھی آن لائن مانیٹرنگ کے تحت آنا ہوگا۔ مصدق ملک نے پوچھا FBR وفاق کے اختیارات کیوں لینا چاہتا ہے؟ تفویض کردہ اختیارات کابینہ ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ انوار الحق نے کہا ٹیکس بڑھانے اور بھتہ لینے میں فرق ہونا چاہیے۔ ٹیکس بڑھانے کے لیے ٹیکس حکام کی بھتہ خوری ختم کرنی چاہیے۔ اور فائنانس ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری، قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ حکومت نے 10 جنوری کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس 10 جنوری کی شام 4 بجے بلانے کی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں فائنانس ایکٹ ترمیمی بل پیش ہوگا، یہ کہنا ہے بابر اعوان کی جانب سے۔ اجلاس میں سینٹ کے بل پر تجاویز کو زیر غور لایا جائے گا۔ اپوزیشن کو دعوت ہے قانون سازی میں حصہ لیں۔ بابر اعوان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے بلانے کی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہباز گل میں بیانات کی جنگ چھڑ گئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب قوم کو آپ کے بے تکے بھاشن اور جھوٹ نہیں استعفیٰ چاہیے۔ عمران صاحب غیر قانونی فورن فنڈنگ کا جواب سڑکوں پر دینا تھا، ٹویٹ پر نہیں۔ قوم کو بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس کی تلاشی میں آپ چور ثابت ہوئے۔ شہباز گل کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ نااہل درباریوں کا حال الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس فنڈنگ کا حساب کتاب موجود ہے۔ نااہل نون لیگ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ موجود ہی نہیں۔ مریم اورنگزیب اور شہباز گل میں چھڑی الفاظ کی جنگ، دونوں نے دیا ایک دوسرے کو ترکی بترکی جواب۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان صاحب عوام کو آپ کے بے تکے بھاشن اور جھوٹ نہیں استعفیٰ چاہیے۔ شہباز گل نے ترکی بترکی جواب دیا، کہا نااہل درباریوں کا حال الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف ہے۔ مریم اورنگزیب بولی عمران صاحب 2 ارب سے زائد کی فورن فنڈنگ چوری کا جواب دیں۔ شہباز گل بولے تحریک انصاف کے پاس فنڈنگ کا حساب ہے، نااہل لیگ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں۔ مریم اورنگزیب نے پھر کہا عمران خان فورن فنڈنگ کیس کی تلاشی میں آپ چور ثابت ہوئے۔ شہباز گل نے بھی جواب دیا کہ عمران خان کے خلاف جعلی پروپیگنڈے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے سوال کیا کہ قوم کو بتایا جائے عمران خان نے کن غیر ملکی کمپنی لوٹے ہوئے مال کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے پھر کہا عمران خان بتائیں الیکشن کمیشن سے کیوں مفرور رہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بھی جواب دیا کہ نون لیگ کے اکاؤنٹس میں فنڈز کے نام پر کیک بیکس کی رقوم آتی رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ فراڈ کروڑوں سے شروع ہوا، اربوں تک جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے بھی بیان داغ دیا، کہا رپورٹ میں تصدیق ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈز حاصل کیے، فنڈز کو کم دکھایا اور درجنوں بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے۔ پچھلے 7 سالوں سے تحقیقات کو رکوانے کی تگ و دو میں مصروف عمران خان کے کارنامے قوم کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ سامنے آنے پر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ترجمان پنجاب حکومت احسان خاور کا کہنا ہے کہ حکومت کا مشن احتساب اور گڈ گورننس ہے۔ بیوروکریسی اور عوام کے درمیان معلومات تک رسائی ایک جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلومات تک رسائی سے اہم موضوع دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئین میں آرٹیکل 19 میں بھی اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے کہ یہ جو اوپن گورنمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی، ٹرانسپیرنسی آ جائے گی۔ جس طرح پرو ایکٹیو ڈسکلوجر
پہلا سٹیپ ہے RTI کا، اسی طرح RTI جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کا، اکاؤنٹیبلٹی کا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے، مقصد یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو لوگ استعمال کریں، پریس استعمال کرے، لوگ سٹیزنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں۔ اور پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی ذاتی جاگیر بنا رہی ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جتنی دیر میں عمران خان کی حکومت ہوش میں آئے گی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال برس پڑے، کہا پیپلز پارٹی 1971 میں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والی جماعت تھی۔ گزشتہ 13 سال میں 10,242 ارب روپے کراچی پر خرچ ہوئے۔ آج کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ بلدیاتی قانون میں ترمیم سے تمام بلدیاتی اختیارات شہروں سے چھین لیے گئے۔ یہ سندھ کا لوکل ایشو نہیں بلکہ پاکستان کا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں چلا رہی، وہ سندھ کو اپنی ریاست بنا رہی ہے، اپنی ریاست، اپنی پرسنل جاگیر بنا رہی ہے، لیکن کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، کیونکہ اگر ان کو روکا اور ان کو ٹوکا تو وہ کہیں جا کر جو ہے وہ PMLN سے ہاتھ ملا کر PTI کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ سب کو پتا ہے کہ آج PTI کی حکومت زرداری صاحب کی مرہون منت ہے، آج وہ چاہیں تو 1 گھنٹے میں حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ یہ سندھ کا لوکل ایشو جو لوکل نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ 10,242 ارب روپے ملے، خرچ ہو گئے، اور آج سندھ انسانوں کے رہنے کی آفیشلی بدترین جگہ ہے۔ آج سندھ میں جو گٹر لائنوں کا اور پانی کا انچارج وزیر اعلیٰ سندھ ہے، آج سندھ میں کچرا اٹھانے کا انچارج وزیر اعلیٰ سندھ ہے۔ کس جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی چیمپئن جماعت بنتی ہے جمہوریت کی۔ اور ملک میں کھاد کی قلت دور کرنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی۔ ECC نے چین سے 1.5 لاکھ ٹن کھاد کی درآمد کی منظوری دے دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں 50,000 ٹن کھاد کا پہلا جہاز 10 فروری کو پہنچے گا۔ فواد چودھری کے مطابق جنوری سے 6 لاکھ ٹن مقامی کھاد بھی باکچ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو کھاد کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔